الرحمن الرحیم۔ ہندو مت مذہب کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے ہندو مذہب کی تعلیمات بھی پڑھی ہیں، ہندو مذہب کی رسوم بھی پڑھی ہیں، ہندو مذہب کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے سارا کچھ پڑھا ہے، بنیادی باتیں۔ اب آج ہم اس مضمون کو مکمل کریں گے، اور وہ یہ کہ ہندو مذہب کا اور اسلام کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرنا تو اس تقابلی مطالعے کا مقصد کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ہندو کے ساتھ مکالمہ کریں گے تو ہم اس کو اسلام کی خوبیاں بتا سکتے ہیں اور ان کے مذہب کی کمزوریاں اور خامیاں بتا سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، اس سے وہ شخص اسلام سے قریب ہوگا اور اپنے من گڑت مذہب سے اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی، اور اگر کوئی شخص ہم سے مناظرہ کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، تو ہم کم از کم اسے اس کے سامنے جواب دے سکیں، لا جواب نہ ہوں۔ تو ہندو مت مذہب کی تنگ دامنی کو واضح کرنا اور اسلام کی حقانیت و صداقت کو روز روشن کی طرف دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ مقصد ہے اس پورے مضمون کا بھی، اور بطور خاص اس آخری بحث کا جو بھی یہاں پہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ آج ڈائلاگ کا دور ہے، آج میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہر وقت آپ کو دنیا ملے گی جو بیٹھی مذاہب پہ بحث بحثہ کر رہی ہے، جس میں ہمارے بہت سے مسلمان بیچارے بس اوقات چلے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور انہیں جواب نہیں آتا۔ جواب نہ آنے کی وجہ سے یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اور یا وہ بسا اوقات ان لوگوں سے مروب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا اس لیے نہایت ضروری ہے۔ اب ہندو مت مذہب میں ایک بات ہم پہلے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ خدا کا تصور تو ہے،
لیکن نبی اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جن سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ بھی کسی پیغمبر کی امت ہے بگڑی ہوئی، لیکن وہ محض تخمینے اور اندازے ہیں. ہندو مذہب کسی نبی اور رسول کا تصور نہیں مانتے، اور یہ لوگ اپنی کتابوں کے مصنفین کو رشی کہتے ہیں. اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں رشی کی، اگرچہ وہ تعلیمات نبیوں سے ملتی جلتی ہیں، لیکن عام طور پہ شعر و شاعری ہے اور مبالغہ آرائی ہے. تو زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان رشی لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات میں سے کچھ اکتساب فیض کیا ہے. بس جو انبیاء کی تعلیمات لوگوں میں باقی تھیں ان زمانوں میں، ان سے ان رشی نے لیا اور اپنی ان کتابوں کو مرتب کیا. ظاہر بات ہے کہ انبیاء رسول تو ہر زمانے میں آتے رہے ہیں اور ہر قوم میں آتے رہے ہیں. تو ان اقوام میں جو انبیاء اور رسول آئے ہیں، یہ لوگ ان انبیاء اور رسول کی تعلیمات کو آگے لے کے لوگوں میں نشر کرنے والے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. اور اسلام کو اللہ رب الجلال نے نبی آخر زمان دیے، کامل مکمل دین دیا اور تمام انبیاء کے سردار عطا فرمائے، اور اسلام کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا میں کسی مذہب سے. ہندو مذہب میں ذات پات کے چکر بہت زیادہ تکلیف دہ حد تک ہیں کہ دیکھیں ذات پات کی جو تفریق ہے، اس نے اس قوم کو نہایت اسفل السافلین میں گرا دیا ہوا ہے کہ شودر ہیں، قدری ہیں، ویش ہیں، یہ تو سب غلام ہیں. ایک برہمن ہے، وہی دنیا کے اندر صرف عزت پانے والا طبقہ ہے. اور ان تین غلاموں میں ایک بڑا غلام ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک سب سے چھوٹا غلام ہے. حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر آپ غور کریں کہ یہ ذات پات کے چکر قدیم زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں تھے اور اسلام نے آ کے انہیں مٹایا. اب اسلام نے عدل و انصاف اور مساوات کا درس دیا. آپ غور کیجئے گا کہ اسلام نے برتری کی وجہ
قرار دیا ہے تقوی کو، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، اور جس میں تقوی نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں، بھلے وہ کتنے بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو۔ اور اسلام نے بتایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے نا، تو صرف تعارف کے لیے بانٹا ہے، ورنہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کہاں، اور مغرب کی اور یہود و نصارہ کی یہ تفریقیں یہ کہاں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ بہرحال توحید کا عقیدہ ہے تو تیری مورتی کا عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندو مذہب میں بت پرستی ہے، اور جیسے تثلیث عیسائیوں کے ہاں تھی ان کے ہاں ہے، اور دیویوں دیوتاؤں کی پرستش، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ہاں اتنے دیوی دیوتاؤں ہیں کہ اگر شمار کیا جائے تو تقریباً ایک ہندو کے حصے میں 1.5 خدا آتا ہے، ایک بھی نہیں۔ اور اسلام کو دیکھیں، اسلام شرک کے بارے میں شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیتا ہے، اور اسلام بتاتا ہے کہ دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو انسانیت کی دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو، ایک خدا کی ذات ہی ہے۔ تو اسلام کا اور ان کا اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب عقیدہ توحید کے جو فوائد ہیں اور جو اس کے ثمرات ہیں اور جو اس کی خوبیاں ہیں وہ اس مقام پہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، ہندوؤں کے ہاں ایمان بالغیب نامی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دکھنے والے خدا کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور مسلمانوں پر اعتراض یہ ہے کہ جی ان کا دین اندھا ہے، اور یہ اندھے کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، پل صراط فرشتوں کو مانتے ہیں، حالانکہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ہمارا خالق و مالک وہی ہے، اور وہ جو بات ہمیں بتاتا ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، بھلے ہم نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ آج ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہم کتنی باتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے دیکھی نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہم ڈاکٹروں کے کہنے پہ بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آج کورونا کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن سب مان رہے ہیں، اس کی ویکسین میں کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم مان رہے ہیں۔
تو اللہ وحدہ لا شریک کے کہنے پہ ہم اس کائنات کی سے باہر کی تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ذات ہے مانتے ہیں. اور انسانی عقل جو کچھ ہمیں بتاتی ہے اس کا صحیح ہونا درست ہونا کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن خدا واحد والا شریک جو بتاتا ہے اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال ان کے ہاں علم کی بنیاد صرف ظاہری حواس اور ظاہری اسباب ہیں، جبکہ ہمارے ہاں علم کے ذرائع میں حواس خمسہ، عقل، دماغ وغیرہ کے علاوہ وہی ہے. وہ ہمیں جو بتاتی ہے وہ ہمارے حواس سے، عقل سے کئی گنا زیادہ بہتر اور درست بتاتی ہے، جس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. پھر یہ بات آپ نے پڑھی تھی کہ ہندوؤں کے ہاں علم پہلے ہے، راہ عمل پہلے ہے، راہ علم بعد میں ہے. اور اسلام بتاتا ہے کہ علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، علم نہیں تو عمل بھی نہیں. اور ہندوؤں کے ہاں کوئی باقاعدہ ضابطہ حیات نہیں ہے زندگی گزارنے کا. اگرچہ بعد کے لوگوں نے کچھ چیزیں اپنی طرح سے مرتب کی ہیں، لیکن اسلام کی طرح جامع نظام ایمانیات، اخلاقیات، عبادات، معاملات اور معاشرت کا ان کا نہیں ہے. اور اسلام میں تو ہر پیش آمدہ مسئلے کا حل موجود ہے، اسلام نے دیا ہے. ان کی ایسی بات بھی نہیں. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور ہندو مت عالمگیر مذہب نہیں ہے، وہ ایک علاقائی مذہب ہے کہ ایک علاقہ ہے ہندوستان، اس کے لوگ اس مذہب کو تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ یہی کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کو دعوت دیتے نا ہندو، تو اسے یہی کہتے ہیں بات کی کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. کہ آپ ہندوستان کے ہیں اور ہندوستانیوں کا مذہب ہندوستانی لہذا تم اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ.
تو یہ ایک علاقائی مذہب ہے، ایک قومی مذہب ہے. عالمگیر مذہب نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر کوئی غیر آدمی ہندو مذہب قبول کرتا ہے تو وہ برہمن نہیں بن سکتا، شودر اور کھتری بھی نہیں بن سکتا، وہ کیا نام ہے، ویش اور کھتری بھی نہیں بن سکتا، وہ شودر بنے گا اور وہ برہمنوں کا نوکر اور خادم بنے گا. پھر ہندو مذہب میں اور اسلام جو ہے، اسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے راہ نجات لے کر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیز تو دنیا کے کسی مذہب اور مذہب نے پیش نہیں کی. پھر ہندو مذہب میں نجات کے 3 طریقے ہیں. علم، عمل اور ریاضت. اور اسلام کے ہاں 2 طریقے ہیں، علم اور عمل، اور عمل ہی کا نام ریاضت ہے. ریاضت عمل ہی کا جز ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے تیسری. عمل کرنا، عمل میں مشقت اٹھانا، یہی ریاضت ہے. اور عبادات کی اسلام نے 2 قسمیں بنائی ہیں، بدنی اور مالی. اور پھر ہندو مذہب میں ما بعد الموت، مرنے کے بعد کہ زندگی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اگلے جہان کی زندگی کا، بلکہ اواگون کا نظریہ جو ہے، تناسخ کا نظریہ، وہ بتاتا ہے کہ بس مر کے یہیں پہ بار بار جینا ہے، اور اس کے بعد کوئی جزا و سزا کے لیے کوئی دوسرا جہان نہیں ہے، اسی جہان میں ہی بس مرنا اور جینا، مرنا اور جینا ہے. جبکہ اسلام کے ہاں اس کے لیے بہترین صورت ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم اچھے یا برے عمل کرتے ہیں تو ہمیں جزا و سزا کے لیے اللہ رب الجلال نے ایک دوسرے جہان میں اٹھانا ہے، اور اس جہان میں جنت ہے یا دوزخ ہے. اور جزا و سزا کا ایک بہترین تصور اسلام میں پایا جاتا ہے، ایک بہترین حقیقت ہے جو اسلام نے بتائی ہے، اور ایسی کوئی حقیقت ان مذاہب کے اندر بتائی نہیں جاتی.
تو اس لیے اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا خیر خواہ اور ان کے لیے نافع اور کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اسلام بتاتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اگلے جہان سے پہلے اس جہان میں بھی انسان کو اس کے کیے اچھے برے کی سزا دیتے ہیں. اور پھر نکاح کا جو تصور ہے اسلام نے خوبصورت تصور دیا ہے، ان کے ہاں وہ تصور نہیں پایا جاتا. مبارک تعلیمات اسلام نے جو پیش کی ہیں ان کے ہاں وہ نہیں ہیں. چنانچہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کیا ہیں؟ کہ اسلام کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک شخص ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ تو نسب خراب ہو جائے گا. اور نسب کی حفاظت یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے. جبکہ اس مذہب میں نیوگ کی ایک رسم ہے جس میں اگر شوہر گم ہو جائے، فوت ہو جائے یا کہیں سفر پہ چلا جائے دور، تو اب بیوی کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے اور 10 تک مردوں سے تعلق قائم کر سکتی ہے، نکاح نہیں ہے. اور 10 تک بچے بھی ہو سکتے ہیں، 10 ہر مرد سے. تو یہ گندگی کی رسم اس مذہب میں پائی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں ایسی گندگی کوئی نہیں ہے. اسلام میں ایک بہترین خوبصورت نظام ہے. پھر مادے کا تصور ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں، بقیہ بات پھر کل پہ رکھ لیتے ہیں، آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. چند باتیں رہ گئی تو وہ اللہ نے چاہا تو کل انہیں مکمل کر لیں گے. جی سماعی امتحان انشاءاللہ العزیز آپ کا ہوگا 25 ستمبر سے، انشاءاللہ 25 ستمبر سے شروع ہوگا، ہفتے کے دن سے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ ہو جائے سماعی تک. 2-3 مذاہب تو اہم بڑے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ.